میں 100 برا صحیح، لیکن آپ کے نانا کی ختم نبوت کی خاطر میں نے پوری دنیا میں آواز بلند کی. کم از کم مجھے نہ دیکھتے، اپنے نانا کو دیکھتے. ایک بار پھر سے اقرار الحسن پہ آتے ہیں. مزید ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ 11 ارب روپے کے اثاثے ہیں. کیسے ڈینائی کرتے ہیں اس کو؟ انہوں نے کہا تمہیں ہم 1 لاکھ پاؤنڈ دیتے ہیں کہ آپ اگر کینیڈا کی سرزمین پہ ختم نبوت کانفرنس کریں گے، نہ آپ کی عزت رہے گی، نہ آپ کے پاس کچھ رہے گا، اور نہ آپ کی جان رہے گی. 14 فروری کو ہزاروں لوگ جو ہیں وہاں موجود تھے. سچ سچ تھا اور جھوٹ جھوٹ تھا. وہ السلام علیکم، میں منیب شوکت ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹرل اوپینین. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے بڑے ہی اسپیشل گیسٹ ہیں مشہور پیر حق خطیب صاحب. پیر صاحب کا یہ پہلا پوڈ کاسٹ انٹرویو ہے. پیر صاحب اور اقرار الحسن صاحب کے درمیان کیا تنازع چل رہا ہے اور کیا کوئی مناظرہ ہونے جا رہا ہے؟ السلام علیکم پیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، اور یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ نے بیزی وقت میں سے ہمیں جو ہے وہ ٹائم دیا ہے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک. جی اللہ پاک کا بہت شکر ہے، بہت کرم ہے. کیسا چل رہا ہے آپ کے آستانے کا تمام؟ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. بڑی سب سے پہلے پیر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ پیر حق خطیب صاحب کون ہیں؟ دیکھیں، پیر حق خطیب حسین کی کوئی پہچان نہیں ہے. میں فقط حضور کا ایک غلام ہوں، اور اس غلامی میں 2 کام کر رہا ہوں. ایک حضور کی ختم نبوت کی صدا پوری دنیا میں بلند کر رہا ہوں، اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہوں. اچھا پیر صاحب یہ بتائیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کیا چیز یہاں لے کر آتی ہے آستانے پہ؟ دیکھیں میں اپنے رب سے یہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا، کرم اور مہربانی لکھ دی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب ان لوگوں کو لے آتا ہے، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر موسم خزاں میں ایک پیلا پتا بھی جھڑک نہیں سکتا. رب ہی لاتا ہے، اور رب ہی کے کرم سے لوگ شفا پاتے ہیں. آج تک کن بیماری والے لوگوں کو آپ کی اس آستانے سے یا آپ کی بدولت شفا ملی ہے؟ دیکھیں، دنیا کی تمام جو امراض ہیں، ان کی شفا رب کے قرآن کے اندر موجود ہے. اور ہزاروں لاکھوں لوگوں نے یہاں سے، تمام ہی مرضیں رکھنے والے لوگوں نے یہاں آئے، میرے رب کے کرم سے انہیں شفا دی رب نے. اچھا پیر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے پاس موذی امراض کے کیسز بھی آتے ہیں اور لوگ شفا یاب ہو کے بھی جاتے ہیں، کیسے کر لیتے ہیں یہ سب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس چیز کو سائنس جو ہے نا نہیں مانتی. اب کچھ مریض ایسے آتے ہیں جسے سائنس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اصل تو بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں جنہیں سائنس کا ماننا انکار ہوتا ہے، اور ایسے مریض جو دنیا داروں سے، ڈاکٹروں سے لا علاج ہوتے ہیں، رب کے کرم سے یہاں سے وہ شفا پا کے. بلاوڑا شریف کی تاریخ کیا ہے؟ اگر بلاوڑا شریف کی تاریخ آپ دیکھا جائے نا، تو یہ صدیوں کی تاریخ ہے. ہمارے باپ دادا سے یہ ایک تاریخ چلی آ رہی ہے، یہ صدیوں کی تاریخ ہے، جس کا آپ بالکل عینی شاہد صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ پورا ایک شجرہ لکھا ہوا ہے. سب کن عمل کے ذریعے آپ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے منہ سے کیلیں نکلتی ہیں، زنجیروں والا عمل، ماشاءاللہ شفا یاب ہو کے جاتے ہیں، کیا عمل ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال جو پوچھا ہے نا، اس سوال کے لیے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ عمل نہیں ہے، یہ سینہ بہ سینہ عطا ہے. کیونکہ جس طرح میرے والد محترم صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم کو یہ کرم تھا اپنے در مرشد سے، اسی طرح سینہ بہ سینہ یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ سینہ بہ سینہ چلتے ہیں. پر لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، اور آپ کے چاہنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، وہ بھی ہزاروں میں. جو لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مثال کے طور پر نا، ہم حضور کی اس سنت کو بالکل جاری ہے. وہ کہتے ہیں نا، سلام ان پر ہو جنہوں نے گالیاں سن کر بھی دوائیں کی. ہم تو کسی کو کوئی تکلیف دینے والے نہیں. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ سوئی دھاگے کا کام کرتے ہیں، وہ کینچی کا کام نہیں کرتے. وہ دل توڑتے نہیں بلکہ دل جوڑتے ہیں. پیر صاحب اقرار الحسن کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس بارے میں کوئی کمنٹس نہیں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ 14 فروری کو ہزاروں لوگ جو ہیں وہاں موجود تھے. سچ سچ تھا اور جھوٹ جھوٹ تھا، وہ سامنے آ گیا. سارے لوگوں کے
सामने आ गया। इसके बाद मेरे पास कोई और सवाल का जवाब इसलिए नहीं है कि पूरी दुनिया वहां मौजूद थी, जो जनाब ने फरमाया था वो सामने हो गया और पूरी दुनिया ने देखा। इसके बाद हम कोई, लेकिन वो तो कहते थे कि आप मिलेंगे नहीं, लेकिन आप मिले भी, वेलकम भी किया, कैसा रहा वो? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और ये बात मुझे इतनी खूबसूरत लगी ना कि मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई है। लेकिन आपके ही तवज्जुह से एक पैगाम पूरी दुनिया में मैं फैला रहा हूं। देखें, मैंने एक पैगाम उन्हें दिया था। वो पैगाम क्या था? मैंने कहा मैं 100 बुरा सही, लेकिन आपके नाना की खत्म नबूवत की खातर मैंने पूरी दुनिया में आवाज बुलंद की। कम अज कम मुझे ना देखते, अपने नाना को देखते। अगर उन्हें वहां ही समझ आ जाती ना तो आगे वो ना चलते, बस वहां से वापस। पीर साहब, हम देखते हैं कि माशाल्लाह आपका प्रोटोकॉल बहुत अच्छा होता है। कैसे कैसे ये तमाम तर चीज़ें मैनेज करते हैं? फिर अभी ये भी देख रहे हैं कि रात का ऑलमोस्ट 12 के बाद का वक्त है, माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है कि बिल्कुल थके हुए नहीं हैं। हालांकि हम सब कहीं ना कहीं थकावट महसूस हो रही है। आपका ये क्या है सिलसिला? देखे ना मिसाल के तौर अभी रात के 12 बज चुके हैं। ये खुदा का करम है कि मैंने इस बात को लोगों ने गलत तरफ लेकर गए हैं। मैंने अपने बयान में कहा मैं कोई शब नहीं सोया हूं, दिन की बात नहीं की। दिन को अब आराम करना हुजूर की सुन्नत है, शब को नहीं सोया। अब यहाँ रात के 12 हो गए ना, यहाँ फजर की नमाज हो जाएगी लोगों को चेक करते करते। मैंने शब के बारे में बात की है, दिन के बारे में नहीं किया। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि मैं 25 साल से सोया नहीं हूं, ये नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। इसलिए ये लोगों की आपके तवज्जुह से ये मैं गलतफहमी निकालना चाहता हूं कि मैंने शब का नाम लिया है। और देखें, जो बातों से बातें निकालते हैं ना, वो एक फितना होता है। अच्छा पीर साहब, ये बताएं कि हमने देखा कि लंगर का सिलसिला हर वक्त चलता रहता है। लंगर का क्या सिलसिला है? इसको कैसे देखते हैं आप? ये कैसे मैनेज होता है? आपकी टीम इसको कैसे मैनेज करती है? देखिए, जहां तक लंगर का है ना, लंगर का जो सिलसिला है ना, वो चल इसलिए रहा है ना कि ये आप देखें कि कितनी खूबसूरत जगह पे हमने दरबार बनाया है। अब ये कोटली सतिया का इलाका है, यहाँ से आप 1 किलोमीटर पीछे चले जाए ना, बिल्कुल अंधेरा है। 1 किलोमीटर आगे चले जाए, फिर भी अंधेरा है। इस सुलाखदार पहाड़ में, इस अंधेरी जगह पर ये हमने 2 काम किए। ना अपनी जात के लिए कुछ बनाया है और ना ही किसी नस्ल के लिए कुछ बनाया है। जो कुछ हुआ है मखलूक के लिए, लंगर के लिए दिया है, और बाकी जो बचा है वो दरबार के हदूद की तोसी कर दी। और यहाँ ये नहीं, आप इतनी मार्केटें, इतनी दुकानें, इतनी चीजें आप देख चुके हैं। इनमें से ये बलौड़ा शरीफ का मैं लोकल रहने वाला हूँ, आप किसी से पूछ लें, मेरी ना कोई कारोबार है ना दुकान है। जो भी आता है मेहमानों की हम खिदमत करते हैं, क्योंकि ये हमारे खानदान में, हमारी नस्ल में है कि हम मेहमान नवाज हैं। मजीद एक बार फिर से इकरारुल हसन पे आते हैं। मजीद एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 11 अरब रुपए के असासे हैं। कैसे डिनाई करते हैं उसको? देखिए, बात यह है कि जहां आप कह रहे हैं कि 11 अरब रुपए के असासे जो हैं वो अब मौजूद है, बात यह है कि बात कहने से तो बढ़ सकती है ना। मिसाल के तौर पर लफ्जों का खेल जो है वो खेलना तो बड़ी आसान बात की है। 11 अरब रुपए के नहीं है। अल्लाह करे मैं हुजूर की खत्म नबूवत का काम कर रहा हूँ 1100 खरब रुपए क्यों? क्योंकि कायनात में 2 जहां के सरदार हुजूर हैं, ये सारा वसीला हुजूर का ही है। लेकिन एक बात याद रखें, ये पैगाम है, मेरी जात तक कोई चीज मौजूद नहीं है। जो कुछ लोगों ने दिया है वो खत्म नबूवत की लिए दिया है, कि वो जमीनें दी हैं। हमारे पास खत्म नबूवत का सेंटर भी मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी जगह। और मैंने ये तैयार कर रखा है कि मैंने पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, अभी हमने पाकिस्तान में ही शुरू किया है खत्म नबूवत। अभी मैं जर्मनी जाऊंगा, अभी मैं कनाडा जाऊंगा, अभी मैं अमेरिका जाऊंगा, क्योंकि सारी कायनात मेरे आका की है। आका की जहां कायनात मौजूद है इस दुनिया में, वहां इंशाअल्लाह ताला खत्म नबूवत के सेंटर कायम होंगे। इससे किसी को तकलीफ होती है, 1000 बार होती रहे। पीर साहब का इकरारुल हसन का पीर साहब से असल तनाज़ा है क्या? आप क्या समझते हैं? आप फैसला कर लें, अवाम पूरी फैसला कर दे। मैं आज से नहीं बैठा हूं, मैं 2000 से, आज तकरीबन 21 22 23 साल हो चुके हैं, इससे भी ज्यादा वक्त हो चुका है कि यहां मैं बैठा हूं। मुझे आपके लिए एक पैगाम दे रहा हूं, मैं किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा हूं,
لیکن اس پیغام سے عوام کو سمجھ جا رہی ہے. میں جی کینیڈا گیا اور وہ کون سی تاریخ تھی؟ 8 جولائی. 8 جولائی کو میں کینیڈا کی سرزمین پہ ٹورنٹو میں عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس کی, اور اس کانفرنس سے پہلے میرے پاس موجود ہیں شعائب, پہلے مجھے یہ بات کی گئی, میرا وہاں ایک خادم ہے جس نے اس محفل کو سجایا تھا, اس کا نام ابرار ہے, اس کو کہا کہ 2 کام کرو, پیر صاحب کو یہ بات کہہ دو کہ جتنے پیسے آپ لینا چاہتے ہیں لے لیں, لیکن کینیڈا نہ آئے. اس نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا تمہیں ہم 1 لاکھ پاؤنڈ دیتے ہیں, پیر صاحب کو کینیڈا نہ آنے دینا. اور پھر اس کے ساتھ دوسری کال اسے آتی ہے, میرے پاس یہ موجود ہے ساری چیز, کہ آپ اگر کینیڈا کی سرزمین پہ ختم نبوت کانفرنس کریں گے, نہ آپ کی عزت رہے گی, نہ آپ کے پاس کچھ رہے گا, اور نہ آپ کی جان رہے گی. میں نے کہا عزت بھی در رسول پہ قربان, جان بھی قربان, اولاد بھی قربان, کیونکہ اس طرح تو ساری در رسول سے ملتی ہے. میں نے یہ بات نہیں کی. اس کے بعد دیکھیں کہ 2022 میں بھی میرے پاس لوگ آتے تھے, 2021 میں بھی تھے, 2020 میں بھی تھے. آپ لے چلیں, یہ کوئی آج کا سلسلہ نہیں ہے کہ لوگ ایسی موذی مرضوں سے, یہ تو صدیوں کا سلسلہ ہے. لیکن جب 2023 کا سورج غروب ہوا اور 2024 کا سورج چڑھا, اور میں نے عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو ہے وہ انگلینڈ کی سرزمین اولڈم میں کی ہے, اس کے بعد نہ جانے یہ کیلیں کہاں سے آ گئی, یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئی. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا, حالانکہ یہ سارے پروگرام لائیو دکھا رہے تھے. آپ دیکھ رہے, ہمارے کوئی بھی پروگرام دیکھیں, کوئی بھی محفل دیکھیں, لائیو دکھا رہے تھے. لیکن میں صرف یہ فیصلہ اللہ رسول پہ چھوڑتا ہوں, یہ میں بندوں پہ نہیں چھوڑتا ہوں, میں اپنے رب پہ چھوڑتا ہوں, کیونکہ دنیا کے سارے کام, اور مجھے اس بات سے بارہا کہا گیا, یہ آپ کے تصور سے, کہ آپ ختم نبوت کے کام سے پیچھے ہٹ جائیں. اگر پیچھے نہ ہٹیں گے تو آپ کو تکلیف دی جائے گی. دیکھیں جو حضور کے راستے میں, یہ ان راستوں میں چلتے ہیں, ان کے لیے تکلیف ضرور ہے, اور میں بالکل ذمہ داری سے, باقی نہ آپ کے ہمیں دم سے تکلیف ہے, نہ کسی اور کرامت سے تکلیف ہے, صرف اس چیز سے ہے. لیکن یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے, جان جا سکتی ہے, لیکن تاجدار ختم نبوت سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ کمپین چلائی جا رہی ہے, ایجنڈا کیا جا رہا ہے. دیکھیں آپ دیکھیں دنیا کی ساری چیزیں دیکھیں مثال کے طور پر, اور آپ جو لوگ میرے خلاف کمپین چلا رہے ہیں, آج میں بتا رہا ہوں آپ کے طور پر, اس سے پہلے ان کے پیجوں پر, ان کی ساری چیزوں پر, ان کی سوشل میڈیا پر دیکھیں, کبھی ختم نبوت کی کوئی بات ہوئی ہے؟ آپ دیکھیں, عوام کے سامنے اٹھا کر دیکھیں. 2024 سے پہلے 2023 میں کہیں کو ختم نبوت کانفرنس ہوئی ہو, مجھے ایک بھی دکھا دیں. میں تو کھل کے بات کر رہا ہوں, ایک بھی ختم نبوت کانفرنس نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں, لیکن میں کسی کو الزام نہیں دیتا ہوں, کیونکہ بہتان جو ہے نا وہ سب سے بری بات ہے. میں یہ معاملہ اپنے رب اور رب کے رسول کی بارگاہ میں چھوڑ دیتا ہوں. آپ کا اپنے چاہنے والوں کے لیے کوئی پیغام؟ میں اپنے چاہنے والوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ میں پھر کہتا ہوں, ہماری درگاہیں کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے آستانے کچھ بھی نہیں ہے, ہماری پیری مریدی کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ تاجدار ختم نبوت ہے, حضور سے وفا ہے. آپ جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں, 1000 بار کوئی ظلم کرے, وہ کہتے ہیں 100 بار تم تیر چلاؤ گے, 100 بار ہم جگر آزمائیں گے. 100 بار اگر مجھے کوئی تکلیف دے, میں اس کی تکلیف ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں جتنے چاہنے والے ہیں ان کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ ختم نبوت سے ہم باز کبھی آئیں گے نہیں. آپ کے وقت کا بے حد شکریہ, جزاکم اللہ خیر.